مسجد کے پیسے کھاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مدرسے کے پیسے کھاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ختموں پہ پلتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ لوگوں کی روزی پر ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو امام ہمیں جنازہ پڑھاتے وقت کام آتا ہے، جو امام ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتے وقت کام آتا ہے، تو اس امام کی کبھی بھی مخالفت نہ کریں۔ آپ لوگوں السلام علیکم، کہاں جائے گا؟ کس کے لیے؟ امام صاحب کے لیے۔ کیا کھانا لے کے جاؤ گے امام صاحب کے لیے؟ روزانہ کھانا لے کے جاتے ہیں امام صاحب کے لیے۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ دیکھا آپ نے کیا لوگ ہوئے ہیں؟ ایسے اماموں کی روزانہ سیوا کر رہے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ختموں میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کی وہ دھوم دھماکے سے سیوا کی جا رہی ہے۔ ہر جگہ اماموں کے ایسے وہ یعنی کہ وہ سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے مولویوں کا کام ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی امام دیکھیں، کوئی بھی مولوی دیکھیں نا، بس وہ پیٹ کا دیکھتے ہیں، اپنے جیب کا دیکھتے ہیں، اور چیزوں کا دیکھتے ہیں، لیکن مولویوں کا کچھ ناٹک ہی ایسا چلا ہوا ہے۔ بس اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے، بس لوگوں کو ایسے گائیڈ کیا ہوا ہے۔ ابھی تم نے ابھی دیکھا نا، وہ لوگ کھانا لے کے جا رہے ہیں امام صاحب کے پاس۔ اب کیسے؟ بس یہ ایک مولویوں کا ناٹک بنا ہوا ہے، دندہ ان لوگوں نے کھول دیا ہے ایک، کیونکہ اب ان کو یعنی کہ اس دندے کے علاوہ کوئی کام نہ رہا، بس ایسے دندہ بنا لیا ہے۔ ابھی لوگ کھانا لے کے جا رہے ہیں، لوگ ان کی سیوا میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ان کو وہ یعنی کہ ایک طریقے سے وہ الگ ہی سسٹم بنا لیا لوگ۔ ان طریقوں سے بچنا چاہیے، مولویوں کو چھوڑو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اتنی سیوا کون کرے گا؟ اب دیکھو بندہ وہاں سے کھانا لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے، کس کے لیے؟ امام صاحب کے لیے۔ امام صاحب بیٹھا ہے حجرے میں، دن میں 5 مرتبہ آئی مرضی کبھی دی اذان پڑھی، نماز پڑھی، نہیں تو حجرے میں آرام سے بیٹھا ہے۔ صبح بیٹھتا ہے، رات کو سوتا ہے، پورے دن سونے میں ہی لگا ہوتا ہے۔ صبح چڑھتا ہے، کبھی بچوں کو پڑھایا، گاؤں کے بچوں کو، نہیں تو خالی سونے کا ہی کام ہے ان لوگوں کو۔ کبھی پڑھی نماز پڑھی، لیکن وہ بھی اپنے دندے کے لیے یہ پڑھ گئے۔ آپ کو معلوم ہی ہے نا آج کیا چل رہا ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، سب ان چکروں میں نہیں پھنسنا، ٹھیک ہے؟ روزانہ امام صاحب کو کھانا پہنچا کے دو، کام ہی آپ کا یہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام صاحب میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں روز، اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے بھی تنگ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن آپ کی نماز جناب نہیں ہوئی۔ کیوں ہماری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، دیکھیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور امام کے پیچھے اقتداء کرتے ہیں، پھر مسجد کے دروازے کے باہر آ کر اگر کوئی آدمی امام کی مخالفت کرتا ہے اور نمازی مقتدی آدمی صرف اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، یعنی مخالفت نہیں کرتا ہے، صرف ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو اس کی تمام نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب جو لوگ امام کی خدمت کرتے ہیں، امام کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ تو رات دن ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کی نمازیں ضائع ہوئی۔ آپ کی یہ ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں نے نماز پڑھی، یہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ اپنے امام، اپنے قوم، اپنے رہبر کی جو مخالفت کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہونی چاہیے، تو آج کے بعد آپ امام کی مخالفت نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اپنی غلطی تصور کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم اچھا آپ تھوڑا قریب میں آ جائیں, اس سائٹ والے بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی تھوڑا نزدیک آ جائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ ایک مولوی صاحب ہی دیتا ہے. ہاں, تو جب وہ بچی ہو یا بچہ ہو, وہ تیار ہو جاتا ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے, وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے, تو اس کو کلمہ کون سکھاتا ہے؟ مولوی صاحب ہی سکھاتا ہے. نماز کون سکھاتا ہے؟ مولوی صاحب ہی سکھاتا ہے. قرآن عظیم کی تلاوت کون سکھاتا ہے؟ مولوی صاحب ہی سکھاتا ہے. پھر وہی بچی وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے, تو جب شادی کا وقت آتا ہے تو شادی کے وقت نکاح کون کرواتا ہے؟ مولوی صاحب ہی کرواتے ہیں. تو مولوی صاحب نکاح کرواتا ہے, اور پھر انسان کی زندگی جب آگے گزرتی ہے, وہ باپ بنتا ہے, اور بیٹی ہو تو وہ ماں بنتی ہے. تو یہ اتنا بڑا درجہ جو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے, تو اتنا بڑا درجہ کس سے ملتا ہے؟ نکاح سے ملتا ہے نا. تو نکاح کرنے والا کون ہے؟ مولوی صاحب ہے. اور جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, انسان کا انتقال ہوتا ہے, تو پھر میت کو غسل دینے والا کون ہوتا ہے؟ مولوی صاحب ہی ہوتے ہیں. مولوی صاحب ہوتا ہے نا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت میت کے لیے کفن بنانا پڑتا ہے تو وہ کفن کون بناتا ہے؟ مولوی صاحب بناتا ہے نا. اور آگے اور بڑھتے ہیں, جب میت کو لایا جاتا ہے, گاؤں والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, رشتہ دار آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں نا. اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, جنازے کے بعد جب لوگ واپس چلا آ جاتے تو قبر پر عذاب قبر اور دعا کون کرتا ہے؟ تو مولوی صاحب جب بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت بھی مولوی صاحب کام آتا ہے, بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا اس وقت بھی کام آتا ہے, شادی کے وقت بھی کام آتا ہے, مرنے کے وقت بھی کام آتا ہے, مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. تو جو آدمی ہمیں بچپن سے لے کر قبر تک کام آتا ہے, تو کیا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں سے بڑے بڑے عالم کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی اقتداء میں رہتے ہیں, اپنے امام کی عزت نہیں کرتے ہیں, اور اپنے امام کی جو مخالفت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری نسلوں سے امام لوگ حافظ قرآن عالم دین نہیں نکل رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو غلطیاں کی اس سے قبل اپنے امام کو برا بلا کہا, تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم توبہ کرتے آپ ہیں. سبھی لوگ توبہ کریں جو آج سے پہلے آپ نے یہ غلطی کی. اور حدیث پاک آخر آپ سن لیں, یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. ہمارے آقا کو جب معراج ہوئی, اور معراج پر ہمارے آقا نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے کھال کو جو ہے کھینچ رہے تھے, حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے جو ہے اپنا گوشت نوچ کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. تو لہٰذا آپ جو برائی میں مبتلا ہوتے آپ اپنے قریب ہو جائیں اور اپنے امام کی ابتدا میں رہیں, کیونکہ وہی آنے والے وقت میں بھی کام آنے والا اور اس سے پہلے بھی کام آیا ہے. تو اس لیے آج کے بعد آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہتے ہیں, اور جب مسجد کے دروازے کے باہر نکلتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ مسجد کے پیسے کھاتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ مدرسے کے پیسے کھاتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ختموں پہ پلتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ لوگوں کی روزی پر ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں. جو امام ہمیں جنازہ پڑھاتے وقت کام آتا ہے, جو امام ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتے وقت کام آتا ہے, تو اس امام کی کبھی بھی مخالفت نہ کریں. آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو لوگ امام کی عزت نہیں کرتے ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا آپ کا کام ہے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب پر ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی نصیحت آموز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر آپ لوگ فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم.